نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب مقدمہ تفسیر نعیمی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کی تیسری فصل صفحہ نمبر 11 سے سنتے ہیں۔ تیسری فصل، قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن فرماتا ہے بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ، البروج آیت نمبر 21 اور 22۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا، پھر وہاں سے 23 سال میں آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہ تھا، کیونکہ یہ نزول بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا تھا۔ جس آیت کی ضرورت ہوئی وہی آ گئی۔ مثلا اگر اول ہی سے شراب کے حرام ہونے کی آیتیں اتر آتی تو یقیناً عرب کے نئے مسلمانوں کو دشواری واقع ہوتی، کیونکہ وہاں عام طور پر شراب پی جاتی تھی۔ اس طرح سارے احکام کو سمجھ لیجئے، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک لوح محفوظ وغیرہ پر تھی، اس لیے آپ ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کرا دیتے تھے۔ اس طرح کے جو حضرات کاتب وحی مقرر تھے ان کو فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اور یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق تھی۔ اور طریقہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت اور دیگر بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس خدمت کو انجام دینے کے لیے مقرر تھے۔ جس وقت جو آیت اترتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کے پٹھوں پر اور مختلف کاغذوں پر لکھ لیتے تھے، اور یہ چیزیں متفرق طور پر لوگوں کے پاس رہیں۔ لیکن ان حضرات کو زیادہ اعتماد حافظے پر تھا، یعنی عام صحابہ کرام پورے قرآن کے حافظ تھے جیسا کہ آج حافظ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تو یوں سمجھیے کہ قرآن کی ترتیب خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھی، لیکن ایک جگہ کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا تھا۔ اس کی 3 وجہیں تھیں۔ اول یہ کہ سدھا حافظ اس کو اسی ترتیب سے یاد کر چکے تھے جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور نماز میں پڑھنا فرض تھا، اور نماز کے علاوہ بھی صحابہ کرام برکت کے لیے اس کو اکثر اوقات پڑھتے ہی رہتے تھے، اس لیے اس کے ضائع ہونے کا کچھ اندیشہ نہ تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات زندگی کی وجہ سے اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا، اور تیسرا یہ کہ جب تک پورا قرآن نہ آ جاتا اس کو جمع کرنا غیر ممکن تھا، کیونکہ ہر سورت کی کچھ آیات اتر چکی تھی، کچھ اترنے والی ہوتی تھی۔ حضور کی وفات سے کچھ روز پہلے نزول قرآن کی تکمیل ہوئی۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکا، البتہ مرتب ہو گیا۔ اللہ کی شان کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یعنی حضور کی وفات ہی کے سال، ملک یمامہ کے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے صحابہ کرام کو سخت جنگ کرنی پڑی، اور اس جنگ میں تقریباً 700 حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر اسی طرح حفاظ اور قراء شہید ہوتے رہے تو بہت جلد قرآن ضائع ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع فرمایا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھنے کی خدمت انجام دی تھی۔ اس کا محتمم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا کہ تم تمام جگہ سے قرآن کی آیات جمع کر کے
کتابی شکل میں تیار کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور نے نہ کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام اچھا ہے۔ نوٹ: اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت ہوا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محنت اور جانفشانی سے ان تمام آیتوں کو جمع کیا جو کہ لوگوں کے سینوں، کھجور کے پٹھوں اور ہڈیوں میں لکھی ہوئی تھی، اور ترتیب وہی رہی جو حضور نے فرمائی تھی۔ یہ قرآن کا نسخہ صدیق اکبر کی حیات میں ان کے پاس رہا، پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس رہا، پھر ان کے بعد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حذیفہ ابن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے کفار سے جنگ فرما رہے تھے، وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، لوگوں میں قرآن کے متعلق اختلاف شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اختلاف بڑھتے رہے تو مسلمانوں کا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے گا، لہٰذا اس کا جلد ہی کوئی انتظام کیجیے۔ وجہ اختلاف یہ تھی کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نسخوں میں حضور کے وہ الفاظ بھی لکھے تھے جو آپ نے بطور تفسیر ارشاد فرمائے تھے، اور وہ حضرات اس کو قرآن ہی کا جز سمجھ لیتے تھے، حالانکہ وہ الفاظ قرآن نہ تھے، جیسے کہ مصحف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ نیز ایک نسخہ تمام ملک کے مسلمانوں کے لیے اب کافی نہ تھا۔ اس کے علاوہ حافظ صحابہ کرام کو جو لقمہ قرآن میں لگتا تھا اس کے نکالنے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اور ان کی مدد کے لیے عبداللہ ابن زبیر اور سعید ابن عاص اور عبداللہ ابن حارث ابن حشام کو مقرر کیا۔ ان حضرات نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے پہلے جمع کیے ہوئے قرآن کو منگایا اور پھر اس کا مقابلہ حفاظ کے حفظ قرآن سے نہایت تحقیق سے کر کے 6 یا 7 نسخے نقل کیے، اور یہ نسخے عراق، شام، مصر وغیرہ اسلامی ممالک میں بھیج دیے، اور اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واپس کر دیا۔ اور جن صحابہ کرام کے پاس تفسیر سے ملے ہوئے قرآن کے نسخے تھے اور وہ اس کو قرآن ہی سمجھ بیٹھے تھے، ان کو منگوا کر جلوا دیا گیا، کیونکہ ان نسخوں کا باقی رہنا آئندہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا کہ آئندہ لوگ اس کو قرآن ہی سمجھ بیٹھتے۔ الحمدللہ اب تک قرآن اسی طرح بلا کم و کاست مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری اس تقریر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کی ترتیب نزول قرآن کے مطابق ہو سکتی ہی نہیں تھی، کیونکہ موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے اور قرآن کا نزول ضرورت کے مطابق ہوا۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کو ترتیب دینے والے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن اس کو کتابی شکل میں ترتیب دینے والے اولاً صدیق اکبر اور دوسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اسی لیے آپ کا لقب عثمان جامع القرآن ہوا۔ نقطہ: صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، کیونکہ ان کو حضور کی طرف سے مکہ معظمہ بھیجا گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور خود ان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام کا ہاتھ گویا عثمان غنی کا ہاتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح آیت نمبر 10۔ تو گویا اس واسطے سے عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور قرآن اللہ کا کلام، تو یوں کہ کلام اللہ ید اللہ نے جمع فرمایا، اسی لیے عثمان غنی کو جمع قرآن کے لیے منتخب فرمایا گیا۔
یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ قرآن کی تقسیم اس زمانے پاک میں دو طریقے سے ہو چکی تھی، ایک صورتوں سے، دوسری منزلوں سے۔ یعنی قرآن کی 7 منزلیں کی گئی تھی کہ تلاوت کرنے والا ایک منزل روزانہ کے حساب سے ختم کر سکے۔ 7 دن میں ان منزلوں کو فمی شرق میں جمع کیا گیا ہے، یعنی پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری سورت مائدہ سے، تیسری سورہ یونس سے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، پانچویں سورہ شورا سے، چھٹی سورت وصف سے اور ساتویں سورہ قاف سے۔ پھر اس کے بعد قرآن کے 30 حصے برابر کیے گئے جن کا نام رکھا گیا 30 سپارے، تاکہ تلاوت کرنے والا ایک پارہ روز کے حساب سے ایک مہینے میں قرآن ختم کر سکے۔ پھر قرآن میں زیر اور زبر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تلاوت کرنے میں سخت دشواری محسوس ہوتی تھی، کیونکہ غیر عربی لوگ تو پڑھ ہی نہ سکتے تھے، اور عربی حضرات بھی بعض موقعوں پر دشواری محسوس کرتے تھے، لہٰذا اس میں زیر اور زبر لگائے گئے اور نون قطنی ظاہر کیے گئے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے کیا، اسی حجاج بن یوسف نے سورتوں کے نام قرآن میں لکھے، اس سے پہلے یہ نام قرآن میں نہ لکھے تھے۔ تفسیر خزائن العرفان، پھر اس میں تفسیر روح البیان، آخر سورہ حجرات میں مصحف عثمانی میں نقطے تھے، نہ اعراب تھے، نہ رکوع تھے، نہ سپارے تھے۔ نقطے لگانے والے، اعراب لگانے والے ابو اسود تابعی ہیں، جنہوں نے حجاج بن یوسف کے حکم سے یہ کام کیا۔ پھر خلیل بن احمد فراہیبی نے مد اور وقف وغیرہ کی علامات قرآن میں لگائیں، اور یارب ابن قحطان نے قرآن کو عربی خط یعنی نسخ میں لکھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کے 30 پارے اور اس میں نصف، ربع، ثلث کے نشانات مامون عباسی کے زمانے میں لگائے گئے، رکوع بنائے گئے، یعنی حضرت عثمان رمضان کی تراویح کی نماز میں جس قدر قرآن پڑھ کر رکوع فرماتے تھے اتنے حصے کو رکوع قرار دیا گیا، اس لیے اس کے نشان پر قرآن کے حاشیے پر عین لگا دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عمروں کے نام کا عین ہے، بعض کہتے ہیں کہ عثمان کے نام کا عین ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ رکوع کا عین ہے، تو حقیقت میں یہ تمام کام تلاوت کرنے والے کی آسانی کے لیے کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہونی چاہیے، نہ کہ 8 رکعت، اس لیے کہ حضرت عثمان روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں قرآن ایک رکوع پڑھتے اور 27ویں رمضان ختم قرآن پاک فرماتے۔ اس حساب سے کل 540 رکوع بنتے ہیں، اور کل رکوع قرآن پاک کے 556 ہیں، کیونکہ بعض صورتیں بہت چھوٹی ہیں، اس لیے بعض رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ اگر تراویح 8 رکعت ہوتی جیسے وہابی کہتے ہیں تو قرآن کے رکوع 216 ہونے چاہیے تھے۔ اس کی مزید تحقیق کے لیے ہماری کتاب لمعۃ المصابیح علی رکعات تراویح دیکھیے۔ صورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ ان کو بھی آیتوں کی طرح نبی کریم نے ہی ترتیب دیا تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام کے اجتہادات سے یہ ترتیب ہوئی۔ لیکن تفسیر عزیزی نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی صورتوں کی ترتیب اشارتاً خود ہی فرما دی تھی، جیسے کہ 7 طویل صورتیں اور ہم والی اور مفصل کی صورتیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں یا اپنے وظیفوں میں ترتیب وار پڑھ کر بتلا دیا تھا، اور بعض صورتوں کی ترتیب حضور کے بعد صحابہ کرام کے اجتہادات سے مضامین کی مناسبت سے واقع ہوئی، جیسے کہ کسی بڑے شاعر کے کلام کو ہم ترتیب دیں تو اسے ردیف کے حروفوں کے مطابق اس طرح ترتیب دیتے ہیں
یہ بڑی بڑی غزلیں اور قصیدے پہلے اور مثنوی اس کے بعد اور قطع اور رباعیاں اس کے بعد. تو ترتیب میں کلام کی موزونیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ کہ اس نے یہ کلام کب کہا. اسی لیے مدنی بڑی بڑی صورتیں قرآن پاک میں اول ہیں اور مکی صورتیں بعد میں. کتاب کی تیسری فصل یہاں مکمل ہوئی. کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کی چوتھی فصل میں سماعت فرمائیں. آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل. مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.